السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الاعراف حصہ دوم کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کرے۔ آیت نمبر 158 میں ہدایت کے حصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2، آیت 164 میں قصہ اصحاب السبت کے ذیل میں اصلاح کرنے والے لوگوں نے نافرمانوں کو سمجھانے کی جو بات اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت پیش کرنا اور برے لوگوں کا پرہیزگار بن جانا بیان کی گئی ہے۔ آیت 168 میں خوشحالی اور تکلیف میں مبتلا کیے جانے کی حکمت اللہ کی طرف رجوع کرنا بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 174 میں بندوں سے اللہ کے رب ہونے کا اقرار لیا گیا ہے۔ آیت نمبر 204 میں قرآن حکیم کے حوالہ سے دو آداب توجہ سے سننا اور تلاوت سننے کے دوران خاموش رہنا بیان کی گئے ہیں۔ سوال نمبر 2، مندرجہ سوالات کے جوابات دیجیے۔ 19ویں رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظیم صفات بنیادی اختیارات بیان کیے گئے ہیں؟ جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات و انجیل میں مذکور صفات اور ان خداداد اختیارات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم فرمانے اور برائی سے روکنے کے ساتھ ساتھ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے امتیوں سے بوجھ اور ان پر پڑے ہوئے طوق اتارتے ہیں۔ سوال نمبر 2، 20ویں رکوع میں بنی اسرائیل پر اللہ کی کن نعمتوں کے نزول کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے بنائے گئے تاکہ پانی کی تقسیم میں کسی قسم کا کوئی تنازع نہ ہو، اور ان پر بادل کا سایہ بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارا گیا۔ سوال نمبر 3، 21ویں رکوع کی روشنی میں اصحاب سبت پر عذاب آنے کی وجہ بیان کرے۔ نیز یہ بتائے کہ کن لوگوں کے بچ جانے کا ذکر ہے؟ جواب ہے، اصحاب سبت پر عذاب آنے کی وجہ یہ بیان ہوئی ہے کہ ان کے لیے سبت یعنی ہفتہ کے دن اللہ کی عبادت کے لیے مقرر تھا، اور باقی دنوں میں وہ مچھلی پکڑتے تھے، لیکن ان کی آزمائش کے لیے سبت یعنی ہفتہ کے دن مچھلی زیادہ نظر آتی تھی اور باقی دنوں میں نہیں، تو انہوں نے سبت کے دن شکار شروع کر دیا اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں شامل ہو گئے، تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، اور آیات میں صرف ان لوگوں کے عذاب سے بچنے کا ذکر ہے جو لوگوں کو نافرمانی سے روکتے تھے۔ سوال نمبر 4 نمبر سوال 22ویں رکوع میں اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کے لیے کیا مثال اور انجام بیان کیا گیا ہے؟ جواب ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر کوئی اس پر حملہ کرے تو بھی وہ ہامتا رہتا ہے، اور اگر اسے چھوڑ دو تو تب بھی وہ ہامتا رہے گا۔ جو شخص اللہ کی آیات سے اعراض اور اس کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے اور اس کی رسی دراز کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے گناہوں میں دنستا چلا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، 24ویں رکوع میں اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ٹھہرائے جانے والے باطل معبود کی بے بسی اور کمزوری کو کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ اور شیطانی حملہ کے وقت اللہ سے ڈرنے والوں کے کس طرز عمل کا ذکر ہے؟ جواب ہے، اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ٹھہرائے جانے والے باطل معبود کی بے بسی اور کمزوری اس طرح بیان کی گئی کہ نہ وہ چل سکتے ہیں اور نہ کچھ پکڑ سکتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں ہیں اور نہ کان کے کچھ سن اور دیکھ سکے، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انہیں اپنی رہنمائی کے لیے پکارے تو اس کی طرف توجہ کر سکتے ہیں، وہ تو خود تمہاری طرح بندے ہیں۔ نیز شیطانی حملوں کے حوالہ سے بیان ہوا ہے کہ اگر شیطان کی طرف
سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ نیز یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب کبھی انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو جاتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں